دونوں کی زمین میں فرق ہے، دونوں کے کلائمیٹ میں فرق ہے۔ ہوم سکنس گھر میں رہنے کی بیماری، میں گھر میں میرے پاس رہے گا۔ اس ماں کی عظمت کو سلام کیجیے جنہوں نے 60-70 سال کی عمر میں بیٹے کو خدا حافظ کہا۔ بیٹا بغداد پڑھنے گئے، 5-6 سال کے بعد ماں کی یاد آئی، بے چین ہو کر پھر واپس جیلانا لگا۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، کہا کون؟ کا عبد القادر، کہا کون عبد القادر؟ کہا آپ کا بیٹا عبد القادر۔ 7 سال کے بعد بیٹا آیا ہے، یہاں تو 7 دن کے بعد بیٹا آتا ہے تو ماں لپک کے گود میں بیٹھاتی ہے۔ 7 سال کے بعد بیٹا آیا ہے، مگر ماں دروازہ نہیں کھول رہی ہے، کہتے ہوئے کہ عبد القادر میں نے کیا تو عالم بن کے آ گیا؟ کہا نہیں امی، ابھی کچھ دن اور باقی ہے۔ کہا واپس چلا جا، عالم بن مخلوق خدا کی خدمت کر۔ میں نے اس کو تو 7 سال پہلے اللہ کے حوالے کر دیا تھا، تو کیوں آ گیا؟ جاؤ عالم بن کے آنا، اب تجھ سے میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ دروازہ تک نہیں کھولی، بیٹے کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اندر سے ہی بات ہوئی۔ عبد القادر وہاں سے واپس بغداد آ گئے۔ پھر 1-2 سال کے بعد ماں کا انتقال کی خبر، ماں کے انتقال کی خبر ان کو بغداد میں پہنچی۔ کیسی تھی وہ ماں جس نے اپنے بیٹے کو دروازہ کھول کے چہرہ تک نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ ممکن ہے کہ چہرے پہ نظر پڑتی، ماں کی ممتا کو جوش آ جاتا ہے، بیٹے کو گلے لگا کے اپنے پاس روک لیتی اور پڑھنے کے لیے پھر دوبارہ جانے نہیں دیتی۔ ممکن ہے کہ شہزادہ ماں کی حالت دیکھ کر پاؤں سے لپٹ جاتا، پھر واپس بغداد نہیں آتا۔ ماں کی حالت دیکھ کر وہ کہتا کہ امی جب تک آپ زندہ ہیں میں یہیں رہوں، تاکہ دونوں طرف سے محبت ایک دوسرے کو روک نہ دیں۔ اس لیے وہ مقدس ماں نے دروازہ تک نہ کھولا تاکہ عبد القادر کا علم حاصل کرنا باطھیت نہ ہو جائے، علم حاصل کرنا بند نہ ہو جائے۔ بیٹا بھی لاجواب، ماں بھی لاجواب۔ جب ماں ایسی لاجواب ہو تو ظاہر سی بات ہے اس ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی اسی طرح لاجواب ہوتا ہے۔ سسٹم ہے دنیا کا، سسٹم زمین سرخیز ہو، مناسب موسم میں بیج ڈالا جائے تب شاندار فصل پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ قانون جب یہ ہے تو سمجھ لیں، جب ماں ہو فاطمہ جیسی اور باپ ہو علی جیسا تو اس کا بیٹا حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں ہو سید، ماں ہو عبادت گزار، تہجد گزار، بیٹا کو خدا کی راہ میں فخر کرنے والی ماں سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے سیف ہوں، اور باپ رات میں سجدہ اور دن میں جہاد، ان دونوں پاکیزہ نفوس کے ملنے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی بندوں کا سردار غوث اعظم عبد القادر جیلانی سمجھ لیتا ہے۔ جب باپ ہوں سید احمد علی بخاری اور ماں ہوں سیدہ زلیخا کہ 80 سال کی بوڑھی ہو گئی مگر چہرہ کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا، دوپٹہ سر سے نہیں کھینچا، جس کی قبر پہ آج بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب ماں ایسی ہوں اور باپ تہجد گزار تو بیٹا محبوب الہی نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے۔ وہ آئین ہند اخی سراج جن کے خلیفہ ہے، یعنی وہ لاجواب محبوب الہی پیدا ہوئے۔ جب ماں ہو 18 پارے قرآن کی حافظہ اور باپ تہجد گزار تو دونوں کے ملن سے جو فصل پیدا ہوتی ہے اسی کو دنیا نائب خلیل نواز قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ جب باپ سید غیاث الدین ہو اور ماں ماں ہوں مہنور یعنی لاجواب تہجد گزار ماں، تہجد گزار باپ تو بیٹا سلطان الہند معین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ ہوں مفتی نبی علی خان جیسا اور ماں ہوں عبادت گزار تو بیٹا احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے۔ اور جب باپ ہوں احمد رضا خان اور ماں ہوں تہجد گزار تو بیٹا مفتی اعظم ہند جنم لیتا ہے۔ جب باپ ہوں مفسر اعظم ہند اور ماں سارے زیورات کو گروی رکھ کر منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ دلانے والی، جب جمعیسی لاجواب ہو، باپ مفسر اعظم ہند جو کسی مرید کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، جو فاقہ کی مصیبت جھیلے وہ دوسروں کے دروازے پر بھیک نہ مانگے، جو منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ اپنی جائیداد فروخت کر کے ادا کرے۔ جب باپ ایسا ہو اور ماں اسی لاجواب ہو، دادا ہو حجت الاسلام اور نانا ہو مفتی اعظم ہند اور
دادا پرنانا آلہ حضرت تو اس روح کا بچہ اختر رضا کا اظہری پادشاہی آپ ہے تکبیر علی سانہ یا رسول اللہ حیدری علی وصلت اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا علم کریا بھائی کریا برامت اعلی حضرت اعلی حضرت فاضل بریلوی کوئی غریب گھر کے نہیں، بہت بڑے زمیندار بہت بڑے زمیندار، ان کے آبا و اجداد قندھار سے چل کے قبیلہ پرہیز کے پٹھان تھے، قندھار کابل طالبان، وہ افغانستان کے لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں، بہت جیالے، جن کے بارے میں کبھی ایک فاتح نے کہا تھا کہ صرف 2 لاکھ افغانی نوجوان مجھ کو مل جائے تو میں ساری دنیا کو فتح کر دوں گا۔ یعنی بہت جیالے بھائی اسی افغانستان کے قبیلے پرہیز کرتے تھے کون؟ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے آبا و اجداد۔ وہ لوگ وہاں سے چل کے آئے سندھ، لاہور سے ہوتے ہوئے دہلی، پھر دہلی سے بادشاہ دہلی محمد شاہ نے ان لوگوں کو روہیل کھنڈ یعنی بریلی کا جو علاقہ ہے وہاں بھیجا۔ لاہور کا شیش محل آج تک اعلیٰ حضرت کے خاندان کی یادگار، روہیل کھنڈ میں اس علاقے کی جاگیرداری آپ کو دے دی کامیابی کے بعد، اور پورا علاقہ اعلیٰ حضرت کے آبا و اجداد کے ادھین آ گیا۔ یعنی جیسے پہلے ایک راجہ ہوتے تھے 50-100 گاؤں کے قبضے میں ہوتا تھا، اسی طرح اعلیٰ حضرت کے دادا کے قبضے میں پردادا کے قبضے میں پورا علاقہ تھا۔ لیکن اس زمینداری کے باوجود اعلیٰ حضرت کے دادا رضا علی خان اور اس کے پردادا موسیٰ قاسم علی خان، ان کے عہد سے مالداری میں فقیری کی چادر اوڑھ لی درویشی کی چادر اوڑھ لی۔ ہاں کچھ نہیں ہے پھر بھی گھمنڈ ہے ہمارے پاس۔ آج کل ہر آدمی بروکر بن گیا ہمارے بہار میں، ہم کہا کہ عالم اس کو نہیں معلوم، ہمارے بہار میں ہر آدمی بروکر بن گیا۔ بروکر سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یعنی زمین کے ریٹ کو بڑھا دیا۔ اب بروکر وہ کچھ نہیں تھا، کلپان کی دکان تھی، ٹریلر ماسٹر تھا یا کچھ تھا، اور آج کار پہ گھوم کر کے پورے علاقے کی زمین کو ناپ رہا ہے۔ ہم کو خود پتہ نہیں کہ میری زمین کہاں ہے، وہ کاغذ پتر الٹ کر کے وہ آ گیا کہ آپ کا ماں کا حصہ اس زمین میں کتنا ہے، آپ بیچیں گے، آپ میرے پاس یہ کاغذ ہے پتر ہے۔ یعنی یہی کرتے رہنا ہے اور اس کی زمین اس کو کسٹم کرتے رہنا ہے، یہ کام بروکر لوگ کر رہے ہیں۔ اور معلوم ہے کیا، پان کھانے کے لیے جیب میں پیسہ نہیں دیتا، وہ کھوجتا ہے کہ کوئی آدمی ملے تاکہ پان کھلا دے چوک پہ، لیکن گپ کتنا کرتا ہے، 10 کروڑ روپے اس کو دینا ہے، 25 کروڑ روپے کا سودا میں وہاں طے کر لیا ہے، 50 کروڑ روپے وہاں پہ بات ہو گئی ہے، یعنی 50 کروڑ 80 کروڑ کی بات ہے۔ اب پان کھانے کے پاکٹ میں پیسہ نہیں، چائے پینے کے پیسہ نہیں، بروکر لوگوں کے ہو گیا۔ اور جنرل ہمارے سماج کے جو کم پڑھے لکھے نوجوان ہیں، مالدہ سے نکلے، فرق کا ٹرین پکڑا، دلی گیا، 1 سال وہاں رہا، رکشہ چلا کے، ٹھیلا چلا کے، ریڑھی چلا کے یا کیلا سبزی سے بیچ کر کے کچھ پیسہ ہوا۔ یہاں مالدہ کے دیہات میں وہ پھوس کا گھر تھا، کٹی تھی، پیسہ کما کے تھوڑی اینٹ اس میں لگا دیا، پیسہ کما کے چھت نہیں دے پا کے 3 میں شیڈ ڈال دیا، اور ایک آدمی جو کسی گھر میں صفحہ خرید لیا۔ اب وہ کسی بڑے آدمی کو سلام نہیں کرتا، کیا بولتا ہے؟ نہیں، وہ ہم سے بڑا کون ہے اس گاؤں میں، ہم سے بڑا کون ہے اس گاؤں میں۔ اب نوکری کر کے چھوٹا سا گھر تین چلا دیا، اب اسی گاؤں میں ایک آدمی کے پاس 50 بیگھہ زمین ہے، یہ 50 سال بمبئی میں کمائے گا تو اس کا مقابلہ نہیں کر پائے، لیکن یہ اپنے من میں کیا بنتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اب وہ کسی کو سلام نہیں کرتا، کچھ نہیں ہے مگر دین مارنا، گھمنڈ کرنا۔ گھمنڈ نے سماج کو تباہ کیا، یہ گھمنڈ ہی ہے جو آج ہم کو دوسروں کو سلام کرنے نہیں دیتے، یہ گھمنڈ ہی ہے جو امام اور مؤذن آپس میں لڑتا ہے۔ مؤذن بولتا ہے کہ امام صاحب بھی اسٹاف ہے، ہم بھی اسٹاف ہیں، وہ ہم اس سے بڑے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم اس کا کھانا لا کے دیتے ہیں محلے سے، ہم جھاڑو لگاتے ہیں، امام صاحب آیا نماز پڑھا حجرے میں چلا گیا، ہم بڑا ہے اس سے۔ امام صاحب 25 سال پڑھے، وہ بڑا نہیں ہوا، مؤذن جاہل کا اذان دینا سیکھ گیا، مسجد میں آ گیا، اب یہ اس کا مقابلہ کرتا ہے امام سے ہم بڑے ہیں، یعنی سلام تک نہیں کرتا ہے، کیوں کہ ہم کو سلام کرے امام صاحب۔ گھمنڈ نے تباہ
ایک آنگن میں 4 عورت، 4 بھائی ایک بلڈ سے پیدا ہوئے، یہ 4 عورت 4 خاندان 4 گاؤں سے آئی، لیٹرین روم سب رہا، وہ بولتی ہے کہ ہم صاف کریں گے، ہم نوکرانی ہیں کیا، ہمارا باپ بہت بڑا زمیندار ہے، ہمارے سامنے ان تینوں کی کیا اوقات ہے، وہ بولتی ہے میرا باپ لیڈر ہے اور ماسٹر ہے، اس کی کیا اوقات ہے، وہ چاروں لڑ کر کے آنگن میں گردوں کے بعد باتھروم گندا، کوئی پہل کوئی کسی کو سلام تک نہیں کرتا، کوئی سامنے کر نہیں کرتی، نہ باتھروم صاف کرتا، یعنی گھمنڈ نے گھر کو تباہ کیا، گھمنڈ نے سماج کو تباہ کیا، گھمنڈ نے مدرسہ کو تباہ کیا، گھمنڈ نے اسکول کو تباہ کیا۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، رائی کے برابر کسی کے سینے میں گھمنڈ رہے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، قرآن میں آیا ہے اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوں کو چھپنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے اللہ اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنتا ہے، اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بڑا بڑا۔ جہاں علم رہے گا، نیکوں کی صحبت رہے گی، اچھے لوگوں کی محفل میں آنا جانا رہے گا، وہاں دماغ کا کچرا صاف ہوگا، سینہ پاک رہے گا۔ اگر ایک عورت 4 میں سے اپنی طرف سے پہل کر کے سلام کرنے لگے، بہن السلام علیکم، بہن السلام علیکم، وہ جا کے باتھ روم اپنی طرف صاف کرنے لگے، کوئی نہ کرے مگر میں کروں گی، 5 دن اگر وہ پہل کرے سلام کرے، 5 دن وہ باتھ روم صاف کرے، 6 دن ان تینوں میں سے کسی ایک کا گھمنڈ چور چور ہوگا، وہ بھی سلام کا جب سلام کرنے لگے گی وہ بولے گی 5 دن تم کری ہو اب میں بھی باری ہے میں کر رہی ہوں۔ پہل کرنا پہلے، یہاں پہل کوئی کرنا نہیں چاہتا، ہم کم ہے کیا؟ نہیں مولانا صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں دنیا بدل گئی ہے، ہم سلام کریں گے تو وہ بولے گا کہ ہم سے ڈر ہے، پیٹ میں 1 kg پاخانہ ہے بدتمیز کا، اور یہ اپنا فارمولہ چلا رہا ہے، ہم سلام کریں گے تو یہ ہم کو بولے گا کہ یہ ہم سے ڈر گیا، یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطان کی فکر ہے، شیطان سکھاتا ہے۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ سرکار کہتے ہیں البادی السلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا گھمنڈ سے پاک ہے۔ اللہ سلام میں پہل کرنے والا، پہلے سلام کرنے والا، گھمنڈ سے ان کا سینہ بری ہے، پاک ہے۔ آیا ہے کہ سلام جو کرتا ہے، سلام کا جو جواب دیتا ہے اس کو ملے گی 10 نیکی، اور جو سلام پہلے کرتا ہے اس کو ملے گی 90 نیکی۔ سبحان اللہ۔ بدتمیز بولتا ہے کہ ہم سلام کریں گے تو وہ بولے گا ہم سے ڈر گیا، تم یہ کیوں سوچتا ہے شیطانی سوچ، یہ سوچ کے سلام کر کے 90 نیکی مجھ کو کمانا ہے، یا سوچ کے سلام کر کے میرے اپنے سینے کو گھمنڈ سے پاک بنانا ہے، حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ حضور جب گھر میں داخل ہوتے اپنی بیویوں کو سلام کرتے، حضور جب راستے سے گزرتے بچوں کو سلام کرتے، حضور مہان ہی نہیں وہ مہانتم قروس ہیں، سارے پیغمبروں سارے رسولوں کے سردار ہیں، ساری دنیا میں آج حضور کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے، حضور کی تعلیمات کی خوشبو پھیل رہی ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں کہنے والا کہتا ہے I cannot find any other man in history like محمد، میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا۔ جیسے جیسے وگیان کا پرکاش پڑ رہا ہے، سائنس میں روشنی پھیل رہی ہے، ویسے ویسے مصطفیٰ کی عظمت کو دنیا پہچان کے نظر آ رہی ہے۔ اپنے بیگانے وہ صاحب نسینانن وہ چاہے بدتمیزی کر کے مصطفیٰ کو گالی دے، مگر فرانس کا ویگیانی جن کے پاؤں کی دھول کے برابر یہ نسینانن پنڈت نہیں ہے، فرانس کے سائنسدانوں کے پاؤں کی دھول کے برابر یہ نہیں ہے، اور یہ پنڈت جی کیا جانے گیا نبی کیا ہے، وہ فرانس کے سائنٹسٹ سے پوچھ کے نبی کیا ہے۔ سائنس جسے ساری دنیا آج فیضیاب ہو رہی ہے، عرب ممالک کا ایک مسلم گھرانے کا بچہ جو سائنس پڑھا تھا حضور کو نہیں پڑھا تھا، وہ اور مزید سائنس سیکھنے کے لیے فرانس گیا اس تحقیقاتی ادارے میں ایڈمیشن کروانے کے لیے،
وہاں کے بڑے ویگیانک نے اس سے انٹرویو لیا، پوچھا نام کیا ہے، کہاں سے آئے، کہاں تک تم نے تعلیم حاصل کی، تمہارا مذہب کیا، کہا اسلام، عرب سے آیا ہوں، کہا what do you say about Prophet محمد پیغمبر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے اپنے طور پر کیا کہا کہ ساری دنیا ان کو بڑا سمجھتی ہے مگر میں ان کو بڑا نہیں سمجھتا ہوں۔ معاذ اللہ، یہ کون بول رہا ہے؟ نرسنگھ نند نہیں، بلکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک مسلمان کا بچہ۔ ظاہر سی بات ہے جہاں علم نہیں ہوگا، جہاں قرآن حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی، فزکس کیمسٹری ہوگی، بایولوجی ہوگی، جہاں یہ سارا علم ہوگا تو پھر وہاں تو بے دینی کی باتیں ہوں گی۔ ہماری بہن بیٹیاں اگر جان لیں کہ دنیا میں 50 کھرب روپے کما کے سونے کا محل بنا لیں مگر جنت میں ایک ذرہ کے برابر بھی یہ 50 کھرب کا محل نہیں ہو سکتا۔ جنت کا ایک ذرہ دنیا مافیہ سے دے کر دنیا میں 200 سے زائد ممالک اور دنیا کے سارے سونے سکے کا سونے چاندی کا پہاڑ، یہ سب جنت کی ایک دھول کے ایک ذرے کے برابر ہے۔ وہ چیز ہے جنت، لیکن یہ نہ جاننے کی وجہ سے جوانی کے نشے میں مغلوب ہو کر کافروں کے ساتھ بھاگ کر اپنے ایمان کا سودا کر لے رہا ہے۔ دنیا میں رہے بل گیٹس، رہے کوئی بہت ٹاٹا برلا، بڑا کھربوں پتی، مرنے کے بعد اگر وہ کفر کی حالت میں مرا ہے تو وہ 50 کھرب کی فیکٹری کا مالک تھا، پردھان منتری تھا، پریزیڈنٹ تھا، UN کا صدر تھا، کچھ بھی نہیں، وہاں کوڑی کے تین، وہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت صرف مسلمان کو ہے، کلمہ پڑھنے والے جو اللہ پر یقین یا ایمان، جو ایک اللہ کے ساتھ 50 خداؤں کو، جھوٹے باطل معبودوں کو ملا دیا، ان مشرکوں کافروں کے قیامت کے دن کوئی راحت نہیں ہے۔ اللہ ہے اور جنت اور جہنم ہے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ کوئی انکار کرے کہ رات نہیں ہے، اس پاگل سے بحث کرنا خود پاگل کرنا ہے۔ رات ہے، کوئی انکار کرے تو اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس۔ رات ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رات ہے۔ وہ انکار کرے کہ رات نہیں ہے، اس پاگل سے بحث کرنا میں خود پاگل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہے، کائنات کا سرا گواہی دیتا ہے اللہ ہے، عزت دینے والا، روزی دینے والا، مارنے والا، زندگی دینے والا۔ جب اللہ ہے، سورج چاند پیدا کیا ہے، تو اس سے زیادہ فیکٹ ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، مومن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اگر میرا بچہ جان لے کہ مرنے کے بعد کھربوں بے گنتی سال رہے، دنیا میں لمیٹڈ سال رہے، 100 سال کے اندر ہی کوئی اب اس سمیٹ کے مر جائے، مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جہاں موت کو ذبح کر دی جائے گی، جہنم ہے تو جہنم ہی ہے، جنت ہے تو جنت ہی ہے۔ موت ہی نہیں، دنیا میں تکلیف بڑھی جب موت آ گئی، وہاں تکلیف بڑھے گی، بدن گلے گا، پھر دوبارہ بدن پیدا کر کے پھر آگ گلے گی، پھر بدن گلے گا، پھر بدن تیار ہوگا، پھر بدن کی کھال گلے گی، دوسری کھال اللہ پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اصل ذلت وہاں کی، اصل آگ وہاں کی، اصل رسوائی وہاں کی۔ یہ پوائنٹ اگر کسی لاکہ رتی کے دماغ پر بیٹھ جائے تو ساری زندگی کنوارا رہ جائے گا، مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ وہ ساری زندگی کنواری رہ جائے گی مگر ایمان کا سودا نہیں کرے گی۔ جو بچے ایمان کا سودا کر کے کافروں کے ساتھ بھاگے، اس نے ایمان کو نہیں سمجھا، اس لیے کہ ان کے باپ نے فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھایا، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا۔ وہی عرب ممالک کا بچہ حدیث قرآن نہیں پڑھا، سائنس پڑھا، سائنٹسٹ بنا، اب وہ حضور کو پڑھا نہیں سمجھ رہا۔ سنیے غور سے، فرانس کا وہ سائنٹسٹ اگورا، جس مصطفیٰ کو ساری کائنات مہان کہتی ہے، یہ اسی مسلم فیملی کا آدمی، یہ سائنس کے نشے میں ان کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، ان کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ اندر کے کمرے کی ایک دیوار میں ایک حدیث پاک لکھی تھی مصطفیٰ کی۔ کون تھا وہ سائنٹسٹ؟ کریشن، کہاں کا؟ فرانس۔ اس اپنے اندر تحقیقاتی ادارے کے اندر کے کمرے میں ایک دیوار میں حضور کے حدیث لکھا تھا، حضور کے حدیث لکھا تھا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث یہ تھی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے برا برتن جو ایک آدمی بھرتا ہے وہ آدمی کا پیٹ ہے۔ یعنی یہ پیٹ بھرنے کی چیز نہیں، یا پیٹ اتنا ہی اس میں دانہ ڈالے کہ آدمی زندہ رہ سکے۔
پیٹ سیدھی رہ سکے، تر و تازہ ہلکا پھلکا رہ کے اللہ کی عبادت کر سکے. لیکن جہاں اس کو بھارا تو آدمی سست، غافل، کاہل، بیماری کا اڈا اس کا پیٹ ہو جائے گا. تو حضور نے کیا کہا؟ سب سے برا برتن جس کو آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ. اب حضور نے کیا کہا آگے؟ اگر پیٹ کو بھرنا ہی کوئی چاہتا ہے تو اس کے 3 حصے کر دے. پیٹ کے 3 حصے کر دے، 3 پارٹ کر دے. ایک پارٹ میں روٹی دانا ڈالے، ایک پارٹ میں پانی ڈالے، ایک پارٹ کو خالی چھوڑ دے تاکہ سانس آتی جاتی رہے، آکسیجن ہلتی رہے. میرا کیا حال ہے؟ دعوت کہیں ہوئی، کھیر اور پوری ملی تو پھر ہم گردن تک اسی کھیر پوری سے بھر دینا چاہتے ہیں تاکہ پانی پینے کی جگہ وہاں رہے نہ رہے، الٹی کون ہو جائے. چہارم تیجا 40واں میں گئے، جب جہاں تک بھر لینا ہے بریانی کو تاکہ پانی پینے کی جگہ رہے. مردہ کو دفنانے کے لیے گئے، وہاں مغل اعظم ذبح کر کے جلدی سے کھلاؤ، ماں رو رہی، باپ رو رہا. کیا سسٹم ہو گیا ہے. تیجا 40واں سال ثواب کا موقع ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بوجھ بنا دیا. مرنے کا دن افسوس کرنے، غم کرنے اور تعزیت کرنے کا دن ہے. اس دن لوگوں نے مغل اعظم ذبح کر کے کھانے کا دن بنا دیا. سینہ مر گیا. اب یہاں گردن تک کھانا ہے، کیونکہ اپنا تو کھانا ہے نہیں. ولیمہ کا کھانا، گوشت کا کھانا، دیا کا کھانا، دعوت کا کھانا، یہاں تک بھر لینا. پھر 5 دن تک لیٹرین روم دوڑتے ہیں. ایک دن بھرنا ہے، 5 دن لیٹرین روم دوڑنا ہے. تو اب ڈاکٹر کہتے ہیں کم کھاؤ، کم صحت مند رہنا ہے تو کم کھاؤ، کم کھاؤ. وہ فرانس کا سائنٹسٹ کہتا ہے تمہارے پیغمبر کی اس ایک حدیث سے میں نے درجنوں میڈیکل پوائنٹس میں نے سیکھے ہیں. ایک ہیلتھی پرسنالٹی کیسے رہے گی، میں نے اس حدیث سے ایک اصول نہیں، میں نے درجنوں اصول اس حدیث سے میں نے سیکھا. اور دنیا کا سارا ڈاکٹر اس بات پر متفق ہو جائے گا کہ پیٹ کے تعلق سے بیماری، اس کے علاج کے بارے میں اس حدیث سے بہتر کوئی فارمولا، کوئی بات نہیں ہے. اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے پیغمبر کی مہانتا کو تو سارا عالم تسلیم کر رہا ہے. جیسے جیسے وگیان وکاس کر رہا ہے، تمہارے پیغمبر کی بات کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. لاجواب پیغمبر، سب سے بڑے طبیب ہیں مصطفیٰ. تو ایک کافر مصطفیٰ کو لاجواب طبیب کہتا ہے اور جاہل گھرانے کا مسلمان بچہ وہ مصطفیٰ کی عظمت تسلیم نہیں کر رہا ہے. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسروں کی ہدایت کا نشہ دماغ میں پالنے سے پہلے اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنا بچہ اسلامی کلچر میں سب کو ڈھال دیں. دوسروں کا سوال بعد میں ہوگا، اپنی اولاد کا سوال پہلے ہوگا. 50 لاکھ دے کر بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا. اگر ایک ادب سکھا دیا تو قیامت کے دن وہی ایک ادب سکھانا کام آئے. ایک باپ کی طرف سے سب سے بڑا گفٹ اولاد کو یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو ڈسپلن سکھا دے، ادب سکھا دے، نالج سکھا دے. اب ذرا غور سے سنیے. گھمنڈ کچھ نہیں ہے تو گھمنڈ. آج جہاں بادشاہت ہے، جہاں زمینداری ہے، 10 20 50 100 گاؤں جس کے ادھین ہے، وہاں گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. فقیری کی چادر ڈال لی اعلیٰ حضرت کے پردہ کا، عبادتوں میں اپنی زندگی کے دن گزر لگا دیا. ان کا بیٹا رضا علی خان اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ ہوئے. کہا جاتا ہے رضا علی خان اعلیٰ حضرت کے دادا راستے سے گزر رہے تھے. ایک بار ہولی کا موقع تھا، ایک طوائف نے اوپر سے رنگ پھینک کر رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو رنگ دیا. رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پہ رنگ پڑ گیا. ان کا ایک چاہنے والا غلام تیزی سے اوپر چڑھنا چاہا تاکہ اس طوائف کو جوتا مارے کہ بدتمیز تم نے ہمارے شیخ کے سر پہ تم نے رنگ کیوں دیا. حضرت نے کہا کہ تم مت جاؤ، اس نے مجھ کو رنگ دیا ہے، اللہ چاہے گا تو اللہ اسے رنگ دے دے.
اللہ چاہے گا تو اللہ اسے رنگ دے گا. ادھر رضا علی خان کی زبان سے جملہ نکلا, ادھر وہ طوائف کے پتن میں جیسے آگ لگی ہو, بے چینی آئی ہو, وہ اوپر والے کوٹھے سے نیچے آئی اور حضرت کے پاؤں پہ لوٹ کے گر کے معافی مانگنے لگی, اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ وہ کہنے لگی, حضور اب میں کافرہ نہیں, آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیں, میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. اس نے رنگ دیا تھا, ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ چاہے گا تو اللہ اسے رنگ دے گا. ایسا رنگ دیا کہ کفر کا رنگ چھٹا, اسلامی رنگ اس پہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کوئی معمولی گھرانے کے مجدد کا نام نہیں ہے, جن کے دادا اپنے زمانے کا ولی کامل, اپنے وقت کا قطب, اس رضا علی خان کا بیٹا مفتی نقی علی خان, اپنے علاقے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی. اعلیٰ حضرت نے جو کچھ بھی علم حاصل کیا وہ کہیں دوسری جگہ جا کے نہیں پا. سارا علم, ابتدائی کتاب اپنی ماں سے, اس کے بعد کی ساری کتابیں اپنے باپ سے, اور دو چار مسائل کی کتاب اپنے پیر و مرشد کے شہزادے ابو حسن نوری سے. اس طریقے سے آپ کے 5 یا 6 استاد سے آپ کی زندگی کی, اور کسی مدرسے میں جا کے آپ علم حاصل نہیں کیا, چونکہ باپ ہی اتنا بڑا عالم تھا کہ دوسرے کے پاس کیا پڑھنے جاتے. ایک یونیک پرسنالٹی, 4 سال 4 مہینہ 4 دن میں بسم اللہ خانی ہوئی. 5 سال کے اندر میں 5 سال میں قرآن پاک ناظرہ ختم کیا. 7 سال کی عمر میں 7 سال میں ہمارا بچہ الف با نہیں پڑھتا ہے, مگر کل کا مجدد, دنیا کا سب سے بڑا مجدد, ان کا بچپن ایسا لاجواب ہے کہ 7 سال کی عمر میں 12ویں شریف کا موقع تھا. سینکڑوں عالم مفتی نقی علی خان کے گھر پہ موجود تھے. ان کا شہزادہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں درجنوں علماء کے سامنے سینکڑوں سامعین کی موجودگی میں 2.5 گھنٹے کا ایسا زبردست خطاب کیا کہ سارے علماء انگشت بدھا رہ گئے. 7 سال کے چھوٹے سے وجود میں ایسی زبردست گہرائی اور گہرائی اور زبردست خطاب. سارے علماء نے کہا ان کا مستقبل بہت روشن ہے. لوگوں نے دیکھا کہ جو 7 سال میں عجوبہ کارنامہ انجام دیا ہے, 14 سال کی عمر پہنچتے 7 سال میں خطاب کیا. 9 سال کی عمر میں عربی گرامر کی مشہور اور جامع کتاب ہدایت اللہ, اس کتاب کی عربی ایکسپلینیشن, عربی تشریح لکھ کے علماء کو قطع حیرت میں ڈال دیا. 10 سال کی عمر میں انہوں نے جد الممتار نامی کتاب لکھ کر رد دور مختار کا حاشیہ لکھ کر بڑے بڑے اہل علم کو حیرت میں ڈال دیا. 13 سال چند مہینہ یعنی 14 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون کی کتابوں پر دسترس حاصل کر کے عالم فاضل بن گئے. سر پہ دستار ابا نے باندھ دی. اسی دن مسئلہ رضاعت پر ایک استفتاء مدینہ طیبہ سے آیا تھا, اس کا سیٹسفیکٹوری آنسر تشفی بخش جواب اعلیٰ حضرت نے اسی دن لکھ کر اپنے والد کو دیا. والد جواب کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ بازار سے مہر منگوا کے اعلیٰ حضرت کے نام مفتی احمد رضا خان کی مہر آپ کے ہاتھ میں دے کے افتاء کی ساری ذمہ داری آپ کے حوالے کر دی. یعنی 14 سال کی عمر میں عالم فاضل مفتی سب بن گئے. جو لاکھوں بچہ جس عمر میں سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے, اس عمر میں اعلیٰ حضرت علماء نہیں علماء کی سردار بن گئے. سردار, اسی کو کہتے ہیں پریکاشس جینیس, اسی کو کہتے ہیں انپیرلل پرسنالٹی, اسی کو کہتے ہیں یونیک پرسنالٹی, اسی کو بولتے ہیں ادبھت و فیکٹریٹ کا مالک, یعنی جو یونیک انوکھا کام, عجوبہ کام, ونڈرفل پرسنالٹی. اعلیٰ حضرت یہ علمی اعتبار کی بات میں کر رہا ہوں, پڑھنے لکھنے کی بات میں کر رہا ہوں, ولایت کی, تصوف کی, سلوک کی, کرامت کی, وہ ساری باتیں بعد کی بات ہیں. لیکن یہ باتیں ہیں پڑھنے لکھنے کی. اتنا بڑا جینیس اعلیٰ حضرت تھے, اتنا بڑا ذہین کہ اگر کسی کتاب کو ایک بار پڑھ لیتے تو ساری زندگی کے لیے وہ کتاب محفوظ رہ جاتی تھی. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ کیا بھائی دیکھیں 1:20 ہونے والا، 2:20 ہونے والا، 1 بجے ہم بیٹھے تھے، یعنی 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گیا میرے وعدے کے مطابق، ابھی تقریر ہی شروع نہیں ہوئی ہے۔ کیسے کیا کیا جائے، کیسے کیا کیا جائے، کیسے کیا کیا جائے؟ اب اگلے سال واحد ہوتا ہے 3 گھنٹہ بولنا پڑے گا، کیونکہ ابھی جو تقریر ادھوری رہ گئی ہے وہ 3 گھنٹہ بولنا پڑے گا۔ بس 10 منٹ اور صبر کر دیں، 10 منٹ وعدہ ہے، صبر کریں گے آپ، اور 10 منٹ صبر کریں گے آپ، 10 منٹ صبر کریں، بس 10 منٹ صبر کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک بختی کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرے۔ بس ذرا اور سے سنیے، ہم لوگ بولیں گے تو لوگ کہیں گے کہ آپ محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اسی لیے آپ اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی بات نہیں بول رہے، ہم اعلیٰ حضرت کے زمانے کے جو 2-4 بڑے لوگ تھے ان لوگوں کا اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ایکسپریشن کیا تھا، اس کو سن لیجیے۔ ان لوگوں نے رضا کو کیا سمجھا۔ آج کا چاہے کوئی بھی مولوی بولے، چاہے جہاں کا بولے، بنگال کا بولے، بہار کا بولے، گجرات کا بولے، راجستھان کا بولے، وہ آج کا مولوی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت آج سے 107 سال پہلے آپ کا وصال ہوا۔ اعلیٰ حضرت 1921 میں انتقال فرمائے، اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1856 میں ہوئے، اعلیٰ حضرت کا وصال قمری حساب سے 1272 میں پیدا ہوئے اور 1340 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور یہ ہے کیا 1443 ہجری ہے یہ۔ اسی سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اعلیٰ حضرت کے انتقال کے دنیا سے چھوڑے ہوئے، لیکن 100 سال کے بعد بھی آج دنیا کا حال دیکھ لیجیے۔ یہاں مرنے کے بعد 5 سال کے بعد ان کا اپنا بیٹا بھول جاتا ہے، 10 سال کے بعد اپنا بچہ بھول جاتا ہے، 25 سال کے بعد اپنی نسلوں کو بچہ بھول جاتا ہے، آنے والی نسلیں اولاد اپنے ابا اجداد کو بھول جاتی ہے، لیکن 100 سال گزر گئے، ایسا رضا کو بھولا نہیں گیا۔ پہلے 5 کروڑ لوگ چاہنے والے تھے، آج 50 کروڑ کم و بیش لوگ رضا کے چاہنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ دن گزرتا جا رہا ہے، ان کی عظمت کا گراف اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج اگر کسی خانقاہ کا جاہل وہ اعلیٰ حضرت کے خلاف بولے، ان کو بولے تم اس صدی کے جاہل ہو، تم کیا جانو رضا کیا چیز ہے۔ آج اگر گاؤں دیہات میں کوئی ضدی اعلیٰ حضرت کے خلاف بولے، بہت سارا خسیس اور غزیل آدمی ہے جو غوث اعظم کو گالی دیتا ہے۔ آپ غوث اعظم کو مانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتا ہے، اور وہ غوث اعظم کو مانتا ہے، مگر اس بدتمیز کا ہاتھ تھام کے بولیے تم جس غوث اعظم کو ولیوں کا سردار مانتا ہے اس کو یہ دیوبندی وہابی نہیں مانتا ہے۔ اس غوث اعظم کو بہت سارا آدمی گالی دیتا ہے، معاذ کیا غوث اعظم تو غوث اعظم ہے، سرکار دو جہاں نہیں ہے، سرکار دو جہاں کو سارے پیغمبروں کے سردار ہے۔ ہم جس پیغمبر اعظم کے نام کو سن کے انگوٹھا چومتے ہیں، جس نبی کے شہر کی دھول کو آنکھوں پر سرما بناتے ہیں، جس مدینہ منورہ کی قدر اور عزت کرتے ہیں، جس نبی کے نام کے ہاتھ میں جھنڈا لے کے گھروں کو چراغاں رکھتے ہیں، اس نبی محترم کی توہین کرنے والا، مسلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے آپ میں کہلاتا ہے، وہ بولتا ہے کہ نبی کے بدن پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے، مکھی بھگانے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے۔ معاذ اللہ، آقا علیہ السلام کے علم غیب کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے کتاب میں، جس طرح جانور چوپائے کو تھوڑا سا علم ہے، اس ایسا علم تو ایسا ہی علم حضور کو ہے۔ معاذ اللہ، یعنی ایسے بھی خسیس نبی کو گالی دے کے زندہ ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، نوٹ کر لیجیے، یہ بدلے کی دنیا نہیں ہے، یہاں تو اللہ کو گالی دیتے ہیں، قرآن پاک لوگ ٹوائلٹ میں ڈال دیتے ہیں، مسجد میں لوگ خنزیر ڈال دیتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا دارالجزا نہیں ہے، بدلے کی دنیا نہیں ہے۔ بدلے کی دنیا اگر ہوتی ایک وقت کی نماز میں چھوڑتا اگر جان بوجھ کر، اسی وقت اللہ اس کو زمین میں دھسا دیتا۔ اور سے سن کے سمجھ رہے ہیں تو رہے، اگر یہ دنیا بدلے کی دنیا ہوگی، جیسے آپ نے ظہر چھوڑا فوراً میں دھس، جیسے آپ نے جھوٹ بولا فوراً زبان پہ لقبہ، جیسے آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا یا 10 کنٹل نکلا آپ نے 5 ہی کنٹل نکالا، فوراً سارے مال میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور آگ لگتی ہے نہیں، وہ نبی کو گالی دیتا ہے، زبان میں لقبہ ہوتا ہے نہیں، وہ قرآن کریم کو ٹوائلٹ میں جاتا ہے، کیا ہاتھ میں فالج آتا ہے نہیں۔ نرسنگانم پیغمبر اعظم کو گالی دی، بدتمیزی کی توہین کیا، کملیش تیواری کل توہین کیا تھا، کیا سینوں میں لقبہ مار دیا نہیں۔ یہ دنیا ہے،
آزادی ہے، جس کو جو چاہے پکو، شراب پینا ہے، تائی پینا ہے، مسجد ویران کرنا ہے، جو کرنا ہے کرو۔ کیا ہو بھائی؟ اے سیکورٹی صاحب کیا نہیں سن رہے؟ من کر رہے ہیں؟ ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ہم بول رہا کہ بس کھلے صبر کر لیں، 5 منٹ صبر کر لیں، بس بات پھر سے گپ کیجیے گا۔ اب ذرا غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، کام کی، کام، شراب پینا، نماز، تہجد، تقویٰ، تلاوت، تسبیح، جو کرنا ہے کرو، کام کی دنیا ہے۔ مسجد کو توڑنا ہے، شراب پینا ہے، ویران کرنا ہے، درگاہ کو کر، جو کرنا ہے کرو۔ بدلے کی دنیا کہاں ہے؟ مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک، وہ ہے بدلہ، انصاف کا دن مرنے کے بعد، قیامت جب قائم ہے، وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی فیصلہ۔ وہاں ایک جانور جو ظلم کیا ہوگا، دوسرے جانور اس کو زندہ کر کے اس سے بدلہ دلا کر کے پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ کافر دیکھے گا تو بولے گا کاش میں بھی کسی جانور کی طرح مٹی ہو گیا ہوتا، یہ آگ سے بچ گیا ہوتا۔ وہ ہے بدلہ، جہاں زبان پہ مہر مار دے گا اس کا ہاتھ بولے گا کیا کام کیا، پیر بولے گا کیا کام کیا، پیٹ بولے گا کیا اس میں ڈالا گیا، سب سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں آیا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ان کافروں کے منہ پہ میں مہر لگا دوں گا، ان کے ہاتھ مجھ سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کو کہاں چلایا گیا، زمین گواہی دے گی کہ کہاں بیٹھ کر اس نے زنا شراب تاری کیا اور کہاں بیٹھ کر سجدہ کیا، یا زمین گواہی دے گی۔ اللہ کہتا ہے یوم اذن تحدث اخبارہا، جس دن یہ زمین اپنی خبریں بتائیں گی کہ اس پر بیٹھ کر لوگوں نے زنا کیا یا اللہ کا ذکر کیا، یا زمین گواہی دے گی، یا پاؤں گواہی دے گا، یا پیٹ بولے گا، منہ سے گل تھوتھری کرنے کا پرمیشن نہیں ملے گا، منہ کو سیل کر دے گا اللہ، نختم علی افواہہم، آج اسٹمپ لگا دے گا، منہ سے نہیں، تمہارا ہاتھ بولے گا، شرمگاہ بولے گی، پیر بولے گا، آنکھ بولے گی، کہاں کہاں اس کو بے لگام چھوڑا گیا، دوسروں کی بہو بیٹی پہ بری نگاہ ڈالی گئی، جیسے ایک بھوکھا شیر اپنے شکار کو تلاش کرتا ہے، ویسے ہی شام کے وقت میں چھوکرے دوسروں کی بہو بیٹی کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتا ہے کہ میں دوسرے کی ماں کو تلاش کرتا ہوں اور میری ماں کو دوسرا تلاش کرتا ہوگا، میں دوسرے کی بہن کو ڈھونڈ رہا ہوں، میری بہن کو کوئی دوسرا ڈھونڈ رہا ہوگا، میں دوسرے کی بیٹی کو ڈھونڈتا ہوں، میری بیٹی کو دوسرا ڈھونڈتا ہوگا۔ اس ہاتھ سے جو کرتا ہے اس ہاتھ میں پاتا ہے۔ چاہے بریٹین میں تم خطا کرو، اگر واقعی تم نے جرم کیا ہے یاد رکھ لینا اس کا پورا پورا بدلہ بنگال کے مالدہ میں ملے گا، کیونکہ ایک انویزیبل ریس ہے، غیر مرئی شعائیں، ایک ادرشیہ دنیا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے، جیسے ہوا کو نہیں دیکھتے، روح کو نہیں دیکھتے، فرشتہ کو نہیں دیکھتے، مگر ہوا ہے، روح ہے، فرشتہ ہے، اسی طرح ایک الگ دنیا ہے، نیگیٹو دنیا، پوزیٹیو دنیا، یعنی جو گناہ کرتا ہے اس کے نیگیٹو ریز ان کی اولاد ان کی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے، جو نیکی کرتا ہے مدینہ میں ان کا پوزیٹیو ریز ان کی اولاد کو گناہوں سے سیف رکھتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، نیک رہو، اللہ تمہاری اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے آدمی کو۔ یہ دنیا بدلے کی دنیا نہیں، یہ دنیا ہے کام کی۔ اس لیے نرسنگان حضور کو گالی دیا، منہ میں لگوا نہیں، کملیش تیواری رسول کو گالی دی، منہ میں لگوا نہیں۔ یہ مجدی وہابی حضور کو گالی دیتا ہے، دن رات پانی پی پی کر کے شان گھٹاتا ہے، وہ لغوا نہیں ہوتا ہے، فالج نہیں مارتا ہے، اس کو مکان بڑھ رہا ہے، مدرسہ بڑھ رہا ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، پھوک بڑھ رہا ہے اس کا پیسہ۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس دنیا میں دولت دے کر اندازہ لگانا نہیں چاہیے کہ اللہ اس کو سزا نہیں دے رہا۔ اللہ سزا جس کو دینا چاہتا ہے دنیا میں ڈھیر دولت دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد گھیر کے اس کو مارتا ہے، ایسا مارتا ہے کہ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا ظَلَمُوا، ظالموں کی بنیاد اللہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اس کی بنیاد صاف کر دیتا ہے۔ 10-20 سال کی چھوٹ کے بعد اس کی بنیاد کاٹ دیتا ہے، نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ اور ہم لوگ چونکہ جلد باز ہیں، جلدی فیصلہ چاہیے، ابھی نماز چھوڑا ابھی زمین میں دھسے،
ابھی وہ قاضی دیا، ابھی زمین میں دھسے، ابھی صاحب سلام منتری نے ایسا بولا، ابھی زمین میں دھسے، نہیں دھسا دوست کہاں ہے، قطب کہاں ہے، خواجہ کہاں ہے، مخدوم کہاں ہے، اب مخدوم کے مزار پہ سب یہ نہیں رہا. یعنی ہم لوگ جلدی بازی میں فیصلہ لینے والے نہیں. اللہ نے فرعون کو 400 سال کی چھوٹ دی تھی، 4 سال نہیں 400 سال، لیکن جب پکڑا 400 سال کے بعد تو دنیا کاٹ کر دیا. ان کی ساری سلطنت پہ بنی اسرائیل کو قبضہ دلا دیا اور فرعون کو تڑپا کے پانی میں ڈوبا مار دیا. 400 سال ابھی کہاں ہوا ہے؟ جمعہ 8 دن ہوا ہے ہندوستان کے آزاد ہوئے. کتنا دن ہوا ہے؟ جمعہ 8 دن، 70-75 سال ہوا ہے. 1945 میں آزادی ملی اور 47 سے لے کے ابھی 2021 ہے. جمعہ 8 دن ہوا ہے. اسی میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہو؟ کہاں 400 سال، کہاں جمعہ 8 دن. کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ انگریز رہا 150 سال انڈیا میں، کہاں 400 سال، کہاں جمعہ 8 دن ہوا ہے. فرعون کو اکیلے اللہ نے 400 سال کی چھوٹ دی، لیکن جب اللہ نے پکڑا پانی میں ڈوبا کے ٹاپا کے مار دیا. ان کی ساری سلطنت پہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا قبضہ دلا دیا. اللہ فرماتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنے محلات باغات کھیتیاں چھوڑ گئے پہلو. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے ان کی ساری سلطنت پہ بنی اسرائیل پہ قبضہ دلا دیا. زمین ان کی تھی کبھی. اس لیے 400 سال جب ایک آدمی کو اللہ سلطنت دے سکتا ہے تو 400 سال میں انگریز بھی تھا اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے. کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ پریشان مت ہوئیے، زیادہ لالائیت مت ہوئیے. مسجد آباد کیجئے، اپنے گھر میں تلاوت کیجئے، گناہوں سے بچیے. نماز جو چھوٹ گئی زندگی میں 10-20 سال کی وہ ساری قضا نمازوں کو ادا کیجئے، توبہ کیجئے، موت کے منتظر رہیے. اپنی قبر، اپنی فکر، اپنے حشر، اپنی جنت کی فکر کیجئے. وہ منتری جی لوگوں کی فکر مت کیجئے. آپ یہ منتری یہ بولتا، وہ بولا، افغان بولا، طالبان بولا، یہاں بولا، وہاں بولا، RSS بولا، مودی بولا، امت شاہ بولا، یہ جگناتھ بولا، کیا ہوگا. پاگل مت ہوئی. اپنے بارے میں سوچئے کہ میں کل مروں گا تو کہاں مروں گا، لیکن ڈوب میں مروں گا کہ مسجد میں مروں گا کہ سجدہ میں مروں گا کہ تاریخ پیتے مروں گا کہ غلط پنچایتی کرتے جھوٹ بولتے سماج میں مروں گا. کہاں مروں گا؟ اپنے بارے میں فکر کیجئے کہ میرا کیا حال ہوگا. اسلام کی فکر مت کیجئے. اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. جتنا ہی دبایا جاتا ہے اتنا ہی اللہ اسلام کو پودا ہے، جتنا کاٹو گے اتنا ہرا ہوگا. اسلام کے بارے میں زیادہ مت سوچئے. وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا ہے. اللہ چاہتا ہے ویران کرنا تو 1 سیکنڈ کا زلزلہ سارے شہروں کو اجاڑ دیتا ہے. اللہ اجاڑنا چاہتا ہے دنیا کو. ایک کورونا کا چھوٹا سا کیڑا کروڑوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ 1.5 سال ہو گئے ویگیانکوں کو علاج ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور 2 ڈوز دینے کے بعد بھی بولتا ہے کہ ہاتھ دھوتے رہیے، ماسک پہنتے رہیے. بدتمیز، جب 2 ڈوز لے ہی لیا ہے تو ہاتھ کیوں دھوئے گا، ماسک کیوں پہنے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو وشواس نہیں ہے کہ ڈوز لینے کے بعد بھی کورونا کا سنکرمن نہیں ہوگا. جب وشواس ہی نہیں ہے تو دل بہلانے کا ذریعہ ہے ڈوز لینا، ویکسین لینا. تو ہاتھ دھوئیے، ماسک صاف کیجئے. ہمارے پیغمبر نے تو 1400 سال پہلے کہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، ہر نماز سے پہلے وضو کرنا، وضو میں ہاتھ دھونا، منہ دھونا، کلی کرنا. وہ جتنا کیڑا ظہر سے فجر سے ظہر کے بیچ میں رہے گا منہ میں اٹکا ہوا، ظہر کا وضو سے بھگا دے گا. ظہر سے لے کے عصر کے بیچ میں جو کیڑا گھسا، عصر کا وضو اس کو بھگا دے گا. عصر سے مغرب کے بیچ میں جو کیڑا گھسا کورونا کا، مغرب کا وضو اس کو نکال دے گا. مغرب سے عشاء کے بیچ میں جو کیڑا گھسا، عشاء کا وضو اس کو نکال دے گا. رات میں آرام سے سو جا. جو دنیا والوں کے پاس اس کا علاج نہیں، اس کا علاج مصطفیٰ نے وضو کی صورت میں 1400 سال پہلے عطا کرا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، مذہب اسلام، مذہب اسلام. سرکار روزہ کی سچی غلامی کیجئے، سرکار سے سچا عشق کیجئے، سرکار سے سچی محبت کیجئے. اعلیٰ حضرت نے وہی پیغام دیا. ساری زندگی اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے، مصطفیٰ کی عزت پہ اپنی عزت کو قربان کر دے.
جانے ایمان ہے مصطفیٰ، کنزِ ایمان ہے مصطفیٰ، روح ایمان ہے مصطفیٰ، چونکہ حضور نے ہی بتایا کہ اللہ ایک ہے، حضور نے ہی کہا یہ قرآن ہے، حضور نے ہی کہا کہ قیامت کا دن ہے۔ اسلام کا سارا فارمولہ حضور نے دیا، اور حضور پر مضبوط یقین اللہ پر یقین کو پختہ کر دیتا ہے۔ حضور کی سچی محبت اللہ رب العزت کی محبت کو پختہ کر دیتی ہے۔ حضور میں اگر ڈاؤٹ ہوا، یہ ڈاؤٹ قرآن پہ، یہ ڈاؤٹ آخرت کے دن پہ، یہ ڈاؤٹ حدیث پہ، یہ ڈاؤٹ اسلامی عقائد فیک پہ چلا جائے گا۔ اس لیے رضا نے کہا اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے، دل جان سب نشاور کر دے، کیونکہ حضور سے ہی اسلام ہے، حضور نے ہی اللہ کا پتہ دیا، حضور کے صدقے میں رمضان ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، ساری نعمتیں ملی۔ اس لیے انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ آقا دوسرے ساتھ سچی محبت کرنے والا ایمان بچا کے دنیا سے جائے گا۔ حضور سے نفرت کرنا، حضور کی شان ہٹانا، حضور کی عزت پہ حملہ کرنا، یہ کافروں کا شیوا ہے۔ مومن تو ہر وقت یہی چاہتا ہے میری زبان ہو مصطفیٰ کا چرچا ہو، میرا قلم ہو مصطفیٰ کا چرچا ہو۔ بس اخیر میں اتنا ہی سن لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں مصطفیٰ، جو ان کے محبوب سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرنے لگتا ہے، اور اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو جنت وہاں ملتی ہے، اس دنیا میں اسے دنیا والوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے سارا علم، ساری انرجی، ساری توانائی مصطفیٰ کی عزت پہ ہونے والے حملوں کے جواب میں لگا دیا۔ اسلام پہ جو بھی جس زبان میں اٹیک کیا ہو، سائنس کی زبان میں، فلسفے کی زبان میں، منطق کی زبان میں، میتھ کی زبان میں، عقائد کے تعلق سے جس طرح سے اٹیک اسلام پہ ہوا، اعلیٰ حضرت ایک سپاہی تھے، اعلیٰ حضرت ایک مجدد تھے، انہوں نے ہتھیار تک دیا، 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر تمام حملوں کا جواب دے کر اسلام کے چہرے پہ آئی ہوئی دھول کو صاف کیا، اور پھر سرکار دو جہاں کا سپاہی بن کر ہندوستان میں پہرا دیتا رہا کہ کون مصطفیٰ کی عزت و ناموس پہ حملہ کرتا ہے۔ کسی نے علم غیب پہ لکھا، علم غیب کے خلاف بولا، اعلیٰ حضرت نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ پہ صرف 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے میں 2 سٹنگ میں 1000 سے زیادہ صفحات پر مشتمل الدورۃ المکیہ نامی مضبوط کتاب عربی زبان میں لکھ کر علماء عرب کو حیرت میں ڈال دیا۔ جب کسی نے تصرف کے مصطفیٰ کے اختیارات کے خلاف لکھا، اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا نامی کتابیں لکھ کر دنیا والوں کو ایک شاندار ہتھیار عطا فرما دیا۔ جب غلط قرآن کریم کا ترجمہ ہو رہا تھا، قرآن کریم کا غلط ترجمہ ہو رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان نامی عشق رسالت سے لبریز ترجمہ دے کے مسلمانوں پہ احسان دیا۔ جب غلط فتوے دیے جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ جو آج کی تاریخ میں 32 چیزوں پر مشتمل، جو دنیا کی ایک بڑی انسائکلوپیڈیا سے خیال کی ہے، وہ قوم کے حوالے کیا۔ لوگ کہتے ہیں رضا کی طرف دوسرے ولی بھی جو تھے ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ رضا نے دین کی مدد کی ہے، رضا بھوکا رہ کے اسلام کا کام کیا ہے، رضا سارے نذرانوں کو تیار کیا مذہب کا کام کیا ہے، صرف 2 گھنٹہ سوتے تھے، باقی سارے لمحات اسلام کی خدمت میں قرآن کی ترجمہ لکھنے، فتویٰ کا جواب دینے، مصطفیٰ کی محبت میں نعت لکھنے، مسلمانوں کو الجھے مسائل کا حل دینے، اسی میں ان کا دن گزرتا تھا۔ جو رات دن کی ساری گھڑیاں دین کی خدمت میں گزار دیں، اللہ کو اتنا پیار آیا کہ اے رضا تو نے میرے محبوب کی عظمت کا ڈنکا بجایا ہے، تم نے میرے محبوب کی تعریف کی ہے، تم نے ان کا ڈنکا بجایا ہے، اب تیرا ڈنکا بجے گا۔ بریلی سے رضا کو اٹھایا اور عزت کے آسمان پہ ایسا پہنچا دیا کہ جہاں جہاں مصطفیٰ کا سلام پڑھا جاتا ہے وہاں وہاں رضا کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ مسجدوں کا نام رضا کے نام پہ، خانقاہوں کا نام رضا کے نام پہ، کروڑوں ہم جیسا انسان جس کے نام کے ساتھ لفظ رضا داخل ہوا ہے۔ احمد رضا اکیلا تھا لیکن آج 50 کروڑ سے زیادہ لوگ ان کے ماننے والے، اور کروڑوں آدمی جن کے نام میں رضا داخل ہو گیا ہے۔ احمد رضا، محسن رضا، احسن رضا، قمر رضا، توصیف رضا، شہریار رضا، فرا رضا، رضا رضا، ساری دنیا میں
میں رضا رضائی کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، ہوا یہ کہ رضا نے ساری خواہشات پاؤں کے نیچے دفن کر کے اپنی زندگی کی تمناؤں، مکان گاڑی چھگڑا دکان ہاتھی گھوڑا پیسہ کوڑی زیور زیورات درہم دینار سب سے توجہ ہٹا کے سوکھی روٹی کھانا، پرانے مکان میں رہنا، زمیندار کا بچہ تھا لیکن فقیری کی چادر اوڑھ لی، باقی ساری انرجی اسلام کی خدمت میں جھونک دی۔ جب اس نے ساری زندگی نبی نبی کیا تو اب وہ دنیا سے چلے گئے، 100 سال ہو گئے، اب ہر طرف رضا رضا ہو رہا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، کہ سمت دیکھے وہ علاقہ۔ Amen. Gets his life for the sake of Allah. Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. جو اپنا جیون اللہ کے لیے سمرپت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت، شہرت، مقبولیت، ساری نعمتوں سے مالامال کر دیتا ہے۔ رضا کا دشمن آج 100 سال سے بہت تھے۔ علی گڑھ کا پروڈکٹ کچھ لوگ، اکثر لوگ نہیں، ورنہ علی گڑھ میں بھی رضا کا عرص ہو رہا ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں رضا کا چاہنے والا وہاں کا پروفیسر بنا ہوا۔ کچھ لوگ اس وقت بھی رضا کے خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں۔ گاؤں دیہات میں بھی 90% رضا کا فالوور، 2-4 چونٹی کاٹنے والا، رضا سے چڑھنے والا۔ یہ لوگ چڑھتے رہے، اللہ نے رضا کو وہ شہرت دے دی۔ یونیورسٹی میں رضا، کالج میں رضا، مدرسے میں رضا، جلسے میں رضا، بریلی میں رضا، امریکہ میں رضا رضا۔ کیوں رضا رضا؟ اس لیے کہ ابھی میرا مد مقابل مصطفیٰ پر گستاخ ہے، وہ بڑا فتنہ ہے۔ پہلے فتنہ تھا مجدد الفسانی کے زمانے میں دین الہی کا فتنہ تھا، اعلیٰ حضرت کے پیریڈ میں ابھی فتنہ ہے نجدیوں کا، مصطفیٰ کی شان کھٹانا، جن کی زندگی کا مقصد ہے حضور کے خلاف بولنا، جھنڈا نہیں کرنا چاہیے، جلوس نہیں نکالنا چاہیے، فاتحہ نہیں کرنا چاہیے، جلسہ نہیں کرنا چاہیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا چاہیے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا چاہیے، گھر کو نہیں سجانا چاہیے، چراغ نہیں جلانا چاہیے، چراغا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جتنا کرتا رہا، رضا کے نام کو اتنی بلندی ملی کہ پہلے 50 آدمی جلوس میں نکلتا تھا، ابھی انڈیا میں 30 کروڑ آدمی جلوس میں نکل رہا ہے۔ ٹرین کے سفر کیجئے پورے بھارت میں، تمل ناڈو، کرناٹکا، تلنگانہ، گوا، مہاراشٹر، گجرات، راجستھان، کشمیر، صاحب ادھر اسام، گوہاٹی، دیماپور، سکم، میگھالیہ، جہاں آپ جائے ٹرین سے گزریے تو دیکھیں کہ مسجد میں جھنڈا، گھر پہ جھنڈا، یہاں جھنڈا، وہاں جھنڈا، یہاں تک کہ گزٹیڈ چھٹی ہو گئی۔ پہلے لوگ جانتا تک نہیں تھا کہ 12 وفات 12 وفات۔ آج بینک بند ہے، کیوں؟ عید میلاد النبی کی چھٹی ہے، اسکول بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ یہ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی زبان پہ ہندو مسلم سب کے جاری ہو گیا۔ اس کی فکر نے جاری کیا۔ پہلے مسلمان بھی 12 وفات بولتا تھا، 12 وفات 12 وفات، جیسے آج بھی جو بندی لوگ کہتا ہے، وہ دن تو سرکار پردہ فرمائے تھے وفات کا دن ہے، وہ غم منانے کا دن ہے، غم منانے خوشی منا رہا ہے، تو لوگ 12 وفات کہتے تھے۔ مگر آج ہندو کی زبان پہ بھی عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش والی عید، عید میلاد النبی، عید میلاد، عید میلاد، عید میلاد، کچہری بند، بینک بند، اسکول بند، سارے دفاتر بند، عید میلاد النبی۔ وہاں لکھا جاتا ہے بینک میں عید میلاد النبی، کچہری میں عید میلاد النبی، عید میلاد النبی کی چھٹی، عید میلاد النبی کی چھٹی۔ یہ کس نے یہ دن دکھلایا؟ علی گڑھ کے پروڈکٹ دشمن، جاہل خانقاہوں کے پیر صاحب دشمن، دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ جن کو جہاں موقع ملا چھٹی کاٹا ہے، وہ چاہے بڑا پیر صاحب لگے چھوٹا پیر صاحب، سب نے چاہے اشارے کی زبان میں ہو چاہے اوپن کھل کے ہو، چھٹی کاٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ یہ چھٹی کاٹتا رہا، اور آج وہ جھنڈا جو کروڑوں ہاتھ میں ہے، جس نے جلوس کا مذاق اڑایا تھا، آج وہ نیتا گیری کی دکان چمکانے کے لیے جلوس محمدی میں سب سے آگے رہتا ہے۔ وہ بریانی اور وہ شربت پلاتا ہے، اب وہ عید میلاد النبی کا نعرہ سب سے بڑا وہی لگاتا ہے، کیونکہ آج اس کو نیتا گیری کی دکان چمکانی ہے۔ یہ جو ہندوستان میں یہ ماحول پیدا ہوا پوری دنیا میں، تو کس نے فکر دی تھی؟ 100 سال پہلے رضا نے کہا تھا، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، فرش آئے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا،
रज़ा ने कहा था अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिनों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। रज़ा ने कहा था कोई कुछ बोले, हमें तो जश्न विलादत की धूम मचा के रहना है। तो रज़ा ने जो इसका आगाज किया था, आज उनकी फिक्र जवान हो गई कि शहर में जुलूस, देहात में जुलूस। आज ये माहौल बना है, इस माहौल के पीछे इमाम अहमद रज़ा का फाज़िले बरेलवी का हाथ है, उनकी फिक्र का हाथ है, उनके मसलक का हाथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। मुहर्रम का महीना गुजरा, मुहर्रम के महीने में आज से 50 साल 25 साल पहले वो तबला है, ढोल है, ताजिया है, कबर है, नारियल फोड़ना है और मौका मिन्नतें मांगना है। इमाम हुसैन ने शरीयत बचाने के लिए बाल बच्चे सबको कुर्बान कर दिया और उनके नाम पे जहालत लोगों में फैला दी। यानी दो कब्रें बनाना, मिन्नतें मांगना, अपना पानी डालना, औरतों का हुजूम लेके चलना, खुराफात, वाहियात, बिदअत। यानी मुस्लिम सोसाइटी को राफिजियों शियाओं में उनकी गवर्नमेंट इंडिया में कुछ दिन तक उन्होंने जकड़ दिया। फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, लगता है कि हर साल इमाम हुसैन मर रहे हैं, इसलिए उनके नाम से तीजा 40वां 10वां 20वां लगता है कि इमाम हुसैन अभी तक कत्ल हो गए, उनको फर्जी करबला में दफन कर दिया गया। वो सेहरा सब माशाअल्लाह, ये हिंदुआना, मुशरिकाना, ये राफिजियत से लबरेज काम सुन्नी लोग देखा देखी कर रहे थे। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा ने किसी की परवाह नहीं की। जहां गुस्ताखी रसूल की खबर लिया, जहां रज़ा ने पाकीज़ा शायरी नहीं, जहां रज़ा ने मुसलमानों के इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए शानदार नुस्खे अता किए, वहीं जहालत और बिदअत की बुनियाद उखाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रज़ा ने लिखा कब्र का तवाफ करना हराम है, कब्र को सजदा करना हराम है, मज़ारात पे चादर की बाड़ लगाना नाजायज़ है, मज़ारात पे अल्लाह के वलियों के 4 हाथ दूरी पे रहो, सलाम करो, फातिहा पढ़ो, वहां से लौट जाओ, एक गंदा हाथ मत लगाओ, मुंह मत लगाओ, चूमो मत, तवाफ करना हराम, सजदा करना हराम।